بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اہل بیت کی شہادتوں کے پرسوز واقعات سے بھری پڑی ہے، جن کو بیان کرنا اور سننا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس طرح جنت کے وارث اور نواسۂ رسول حضرت امام حسن کی شہادت کا واقعہ بھی نہایت دل سوز اور درد بھرا ہے۔ ناظرین گرامی، 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو شہزادہ حضرت امام حسن سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر حضرت علی شیر خدا اور خاتون جنت حضرت فاطمہ کے صحت میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کی شان اقدس میں بہت سی صحیح الاسناد احادیث بھی موجود ہیں، جن کو بیان کرنا مقصود نہیں۔ حضرت فاطمہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین اور رسول کریم کے مرض الوصال کے دوران آپ کی خدمت میں لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرأت اور سخاوت کا وارث ہے۔ اہل سنت کے مطابق حضرت امام حسن 5ویں خلیفہ، جبکہ اہل تشیع کے مطابق آپ دوسرے امام ہیں۔ ہجرت کی تیسرے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نواسے کی پیدائش کی خبر ملی تو آپ اپنی دختر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کے پاس گئے۔ فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نام حرب رکھا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میرے بیٹے نواسے کا نام حسن ہے۔ 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا اور سر کے بال کٹوا کر ان کے وزن کے برابر چاندی خیرات کی گئی۔ آپ کے بابا حضرت علی شیر خدا شہادت کے بعد آپ کی منصب امامت پر فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 37 سال اور 6 دن تھی۔ حضرت علی شہادت کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک کے بعد قیس ابن سعد عبید انصاری نے امام حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ قیس ابن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن کی بیعت کرنے پر جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے سب نے حضرت مولا حسین پر بیعت کر لی تھی۔ وہاں تمام حاضرین کی تعداد تقریباً 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو پیش آیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور سب لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے خوشی خوشی سے بیعت کر لی تھی۔ آپ نے آنے والے وقت کا اندازہ لگایا اور وہاں تمام حاضرین سے شرط رکھی، اگر میں تمام کو کھاؤں کہ اگر میں جنگ کروں تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جانا، اگر میں صلح کروں تو تم صلح کر لینا۔ سب نے اس شرط پر لبیک کہا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ میرا بیٹا حسن 2 گروہوں میں صلح کرائے گا اور جنگ و جدال اور خون ریزی کو روکے گا، ایک معاہدے کے تحت خلافت سے دستبردار ہوئے۔ صلح حدیبیہ کی عکاسی کے لیے تخت حکومت کو چھوڑ کر آپ جو تاریخی صلح کی وہ تاریخ اسلام کا ایسا باب ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جگر گوشہ رسول حضرت امام حسن صلح کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، لیکن پھر بھی آپ نے حق اور سچ کی تبلیغ جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اہل بیت آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ابن سعد عمران ابن عبداللہ بن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان کل واللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اہل بیت کو یہ خواب سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اگر یہ خواب آپ نے واقعی دیکھا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو نواسۂ رسول حضرت حسن کی زندگی کے چند ہی روز باقی ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی۔ جودہ بنت اشعث جو امام حسن کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و اکرام کی لالچ دے کر امام حسن کو زہر دلوا دیا۔ جب آپ کو کے آتے تھے تو کے ساتھ آنتیں کٹ کر خارج ہوتی۔ جودہ اشعث بن قیس کی بیٹی تھی۔ 2 صدی ہجری کے مورخ احمد بن یحییٰ بلازری کے مطابق وہ اپنے باپ اشعث کے نیرنگ کی وجہ سے امام حسن کی زوجیت میں آئی۔ حضرت امام علی شیر خدا نے اشعث سے چاہا کہ وہ امام حسن کے لیے اپنے بھائی سعید بن قیس کی بیٹی ام عمران کا رشتہ طلب کر کے اشعث نے چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سعید کو بیٹے کا محمد کا رشتہ دے دیا اور حضرت علی کو ان کے بیٹے نئے حضرت امام حسن کے لیے اپنی بیٹی جودہ کی تجویز دی۔ ناظرین گرامی، جودہ کو امام کو زہر دینے کے بعد جو حال ہوا وہ بتانے سے پہلے حضرت امام حسن کی شہادت کی منظر کشی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسن کو گھبراہٹ اور بیقراری زیادہ ہے اور سیمائے مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسکین خاطر مبارک کے لیے عرض کیا، اے برادر گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے، اے میرے بھائی، میں کچھ ایسے مراحل میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خلق الہی عز و جل میں ایسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت امام حسین کو پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی کی اظہار و ثانی کا بھی تذکرہ کیا اور حضرت امام حسین کو گلے لگا کر زور سے رونے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین کی تنہائی کا نقشہ پیش تھا، یعنی جو خود موت و حیات کی کشمکش میں ہے لیکن بھائی کی آنے والی
زندگی کے غموں میں رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن کی ہمت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ آپ اپنی سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نظر کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نام رکھنے والا نقش صفحہ تاریخ پر محبت فرماتا ہے کہ جب ان کے بھائی حسین پوچھتے ہیں کہ مجھے اس کا نام بتائیے کہ جس کو آپ نے زہر دیا، میں اس کو قتل کر دوں گا، تو حضرت امام حسن فرمانے لگے بے شک اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے، اور اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ خیر، امام حسن تقریباً 45 سال 6 ماہ اور 12 دن کی عمر میں جام شہادت نوش کیا۔ یہ بات وہ سب پر آیا اور ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی جودہ بنت اشعث نے زہر دیا تھا، اور تمام محدثین نے اس کو بیان کیا، لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ کی بیوی نے آپ کو زہر کس کے کہنے پر اور کتنا انعام اکرام کی لالچ میں آ کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، تاریخ روایات بتاتی ہیں کہ جودہ بنت اشعث سے حضرت امام حسن کا نکاح حضرت امام علی نے 38 ہجری میں کرایا، لیکن جودہ میں سے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انصاب الاشراف صفحہ 15 پر لکھا ہے کہ حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد جودہ نے یعقوب بن طلحہ بن عبید اللہ سے شادی کی۔ اس شادی کے نتیجے میں 3 فرزند اسماعیل، اسحاق اور ابو بکر پیدا ہوئے، جن میں سے کوئی بھی جوانی کو نہ پہنچا اور کوڑ کے مرض سے ہلاک ہوئے۔ یعقوب بن طلحہ واقعہ ہو رہا ہے کے بعد 63 ہجری میں مرنے کے بعد جودہ نے عبداللہ بن عباس کے بڑے بیٹے عباس سے شادی کر لی تھی۔ اپنے ساتھ طبقات القبری پر لکھتے ہیں کہ اس شادی سے ایک محمد نامی لڑکا اور قریبہ نام کی لڑکی پیدا ہوئے۔ لوگ ان دونوں بچوں کو بنی مستعمل الازواج یعنی شوہر کو زہر دینے والی کہہ کر پکارتے تھے، لیکن بدقسمتی یہ کہ یہ دونوں بھی کوڑ کے مرض سے مر گئے اور جودہ کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جودہ کی موت انتہائی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے ہوئی۔ ایسا زہریلا سانپ کہ جس کے کاٹنے سے جودہ کی شکل ہی تبدیل ہو گئی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔